کیا مولا علی علیہ السلام انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ اور سیدنا ابوبکر و عمر کی فضیلت مولا علی پر ثابت ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اہل تشیع میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ انبیاء سے افضل کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں۔ اہل سنت تو سب کے سب اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں۔ البتہ صوفیاء کے ہاں وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، پھر جھوٹے واقعات سناتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی خضر نے سکھایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ولی نے نبی کو سکھایا۔ تو یہ توہین صرف اہل تشیع کے ہاں نہیں پائی جاتی، اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے معاملات میں جو لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ولی نے سکھایا جو ہے وہ نبی کو، اور یہ تصوف کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ تصوف کے ہاں جو یہ گمراہی پائی جاتی ہے، یہ وہی گمراہی ہے جو اہل تشیع کے ہاں ان معنوں میں پائی جاتی ہے۔ اب میں کوئی سنیوں کا وکیل تو نہیں ہوں، نہ میں شیعہ کا وکیل ہوں۔ جو بات غلط ہے میں دونوں کی ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ دونوں غلط عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حضرت خضر ہوں وہ موسیٰ سے افضل نہیں ہے، چاہے وہ حضرت علی ہوں وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ باقیوں سے افضل ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اور یہ تو حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ اس سے بڑھ کے سیدہ فاطمہ کے بارے میں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہاں تو یہ تو محاورتاً بات ہے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ تو فزیکل بات ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو تو کوئی انبیاء سے افضل نہیں کہتا۔ یہ علم الکلام پھکی والا جواب، الزامی جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے۔ رہا حضرت ابوبکر عمر والا معاملہ، تو اس بارے میں میرا موقف پہلے بھی کلیئر ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3671، آج درس میں بھی آئی تھی تو مجھے تازہ تازہ اس کا نمبر یاد ہے۔ یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ہاں جی 3671، کہ سیدنا علی کا بیٹا جو ہے محمد ابن حنفیہ، جو حنفیہ نامی عورت سے سیدنا علی کا بیٹا تھا، وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو مولا علی نے کہا ابو بکر۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ عاجزی کے طور پہ انہوں نے بات بولی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ سیدنا علی پہ فٹ بیٹھتی ہے، انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا۔ تو ہمارا عقیدہ تو مولا علی کے ساتھ ہے۔ مولا علی ابوبکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔ باقی اہل سنت میں کچھ ائمہ ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر عمر پہ حضرت علی کی فضیلت مانتے ہیں۔ امام عبدالرزاق ہیں، امام حاکم ہیں، اور ائمہ ہیں، ان کے بارے میں ہم ان کو اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا۔ یہ ایک ظنی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ظنی مسئلہ ہے، یعنی ایک ظن کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا عقیدہ بھی رکھتا ہے، خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کرے، صرف حضرت علی کو فضیلت پہ سمجھتا ہے، تو علیحدہ بات ہے۔ باقی امام احمد بن حنبل نے بھی تو اشارتاً دیکھیں نا کتنی بڑی بات کی ہے۔ یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر مستدرک للحاکم کے اندر وہ روایت موجود ہے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ امام حاکم نیشا پوری نے المستدرک للحاکم میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم تک جتنی بھی ذخیرہ احادیث میں حدیثیں پہنچی ہیں، یہ احمد بن حنبل کا قول ہے حاکم میں 4572 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ بریلویوں نے بھی جو ترجمہ ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے فضائل الصحابہ کتاب میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے بھی، امام ذہبی نے بھی، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سے کسی بھی اور صحابی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سیدنا علی بن ابی طالب کے لیے آئے۔ تو اتنے فضائل کی وجہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو نہ تو وہ گمراہی ہے، نہ یہ رافضیت ہے، ایک ضمنی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے۔ بہرحال میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ مولا علی نے کہا کہ ابوبکر عمر مجھ سے افضل ہیں امت میں نبی علیہ السلام کے بعد، تو میں اس عقیدے کو ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ تو باقی اس میں زیادہ جو ہے وہ
رد و قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی. حضرت عثمان خلیفہ راشد کی ذات پر حملہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں صحیح بخاری میں حدیث بریکٹ میں ڈالی گئی ہے جبکہ اسلام 360 میں الفاظ موجود نہیں ہیں. میرے بھائی بریکٹ میں اس لیے ڈالی جاتی ہیں, بریکٹ کے بغیر تو قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. آپ وہ اسلام 360 میں وہ الفاظ پڑھ لیں, اگر اس بریکٹ کے علاوہ کوئی اور مطلب بنتا ہے تو آپ بنا لیں, اگر اس کے اپوزٹ بنتا ہے. بریکٹیں تو ہم نے ڈالنی ہے اس لیے کہ عربی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جب ترجمہ کرتے ہیں, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو ہم تو بریکٹ میں سے کہتے ہیں کہ یعنی ہم دعا کے لیے تجھے پکارتے ہیں. کیوں کہ آج کے دور میں فتنہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مدد تو آپ نے مجھ سے بھی مانگی تھی, تو قرآن میں تو لکھا ہے اللہ سے مانگو, پھر اللہ کو چاہ منگیا کرو, روٹی بھی اللہ کو منگیا کرو, تو پھر ہمیں بریکٹ لگانی پڑتی ہے نا, حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہے, کیونکہ ہم جوڑتے ہیں اس کو دوسرے مسئلے کے ساتھ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. اس کے تحت ہم کہتے ہیں ظاہری اسباب میں آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں, غائب میں نہیں پکار سکتے, حالانکہ اس میں تو بریکٹیں لگانی پڑتی ہیں. یہاں پہ بھی جو ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ فٹ ان بیٹھ رہے ہیں ان حدیث کے الفاظ کے اندر, ٹھیک ہو گیا جی. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کے علماء نے جو بریکٹیں لگائی ہیں بالکل 180 ڈگری لگائی ہیں. ہم بریکٹیں اس لیے لگاتے ہیں میرے بھائی, بریکٹیں لگا کے آپ کو اس زمانے میں پہنچا دیتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں لوگوں نے, بڑی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جب ہماری بریکٹیں آتی ہیں نا, پھر آپ کو پوری سٹوری کلیئر ہوتی ہے. وہ بریکٹیں محدثین نے لکھی بھی ہوتی ہیں یا دوسرے طریقے اندر موجود ہوتی ہیں, اور وہ فٹ ان سٹوری میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, حضرت عامر بن سعد ابن ابی وقاص وہ ایک جگہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب یہ حدیث ایک تابعی سنتا ہے, اور کس سے سن رہا ہے؟ صحابی کے بیٹے سے, سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے سے. وہ کہتا ہے یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی ہے؟ اس نے کہا میں نے خود سنی ہے. نہیں واقعی سنی ہے, خود سنی ہے. اس کو تکلیف کیا ہے, کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے, اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا ہے ممبروں کے اوپر. اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے, اور یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے, تو اس بندے کو کب کبھی طاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہارون کی مثل ہے میرے لیے, اس کے اوپر ممبروں پہ لعنت ہو رہی ہے, اور حضور فرما رہے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا, چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا, ورنہ اس میں امپلائڈ ہے حضرت موسیٰ کی سفارش سے ہارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا. تو اب یہ فضیلت حضرت ابوبکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے. ہم تو یار غار کہہ دیتے ہیں نا ابوبکر کو, لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے. نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابوبکر تھے نہ عمر تھے, صرف حضرت علی تھے. اسی لیے تو اتنی بڑی فضیلت ہے. اچھا اب یہ حدیث وہ 2-3 بار پوچھتا ہے, پھر وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں. جس طرح میری میں جب کو حدیث بیان کرتا ہوں بخاری مسلم, فور اپنے مولویوں کو پوچھتے ہیں یار وہ بخاری تو علیہ السلام انہیں کٹتا ہے حضرت علی نال, وہ سانو نہیں سی پتا, وہ کہتے سانو نہیں سی پتا, ٹھیک ہے نا جی, میں نہ لڑ دینے اے پہلے بھی سن لوگ, ٹھیک ہے نا. وہ پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس آتا ہے, اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی ہوئی ہے, اور آگے کہتا ہے جی آپ نے حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے. ایک صحابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے تو ہوں تیرے ٹھڈ کے ڈپیڑ ہے, کہتا ہے کیا واقعی سنی ہے؟ پھر سعد بن ابی وقاص دے وہی حالت تاری ہو جاتی جو میرے ہوتے ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا, میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا. میری آنکھیں اندھی ہو جائیں, کان بہرے ہو جائیں, اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم از کم 7 دفعہ یہ حدیث نہ سنی ہو. مسند احمد میں اس کا طریق موجود ہے. اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب انجینئر صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی. وہ بریکٹ پھر ہم نے لگائی, چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا, ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا تھا, حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی حدیث لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی, اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے. ساری یہ بریکٹ فٹ ان بیٹھتی ہے. اے بریکٹا نہیں تو سارا معاملہ کرنا, اے بریکٹ لائی کہتے گاٹے فٹ کی, اے بریکٹا میں نہ مولویوں نے گاٹے فٹ کیتیاں نے, اے پمفلٹ نہیں خالی لگیاں, انہوں نے بھی گاٹے فٹ ہوئی نے, کیونکہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں اب اس کو رہنے دیں. میں پہلے ہی کہتا ہوں یار سنی شیعہ کنفلکٹ نہ بھیجا کریں, بڑی لمبی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی,
باقی افضلیت والا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا جو سوال ہے. مشاجرات صحابہ ڈسکس کر کے آپ کیا تیر مار لیں گے؟ فرض کریں کہ میں کہتا ہوں حضرت علی حضرت معاویہ کے تمام حضرت علی حق پہ تھے، یزید نے حسین کو قتل کر کے یہ کیا، کیا تیر مار لیں گے؟ یہ تیر ہم نے یہ مارا ہے کہ یہ تیر اس وقت مارنا پڑا ہے کہ جب لوگ نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے. یہ بات تو ہم پہلے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے، اب میں یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا 2812 نمبر حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما کے، یہی والا میں جملہ بولنا نہیں چاہتا گستاخانہ ہوگا، ڈیش 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 کیا کر لیا؟ یا مسند احمد کی حدیث کہ میری ایک بیوی پہ خوف کے کتے بھونکیں گے، یہ بات آپ نے ارشاد فرما کے کیا ڈیش 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 کر لیا؟ تو جو آپ نے ڈیش 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 کیا ہے میں وہی کر رہا ہوں، میں امت کو وہ پورا دین پہنچا رہا ہوں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ بتایا تھا، صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے لے کے 6228 تک. میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ لینا، تم گمراہ نہیں ہوگے. اور تمہیں ڈراتا ہوں کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف کھانا، میرے اہل بیت کے ساتھ رہنا، میرے اہل بیت کے ساتھ رہنا. تو سر انجینئر صاحب اہل بیت کے ساتھ ہیں. اہل بیت کے ساتھ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کو احادیث کی روشنی میں ہائی لائٹ کیا جائے. ٹھیک ہے جی؟ یہ نبی علیہ السلام وفات کے وقت یہ بات کیوں کر کے جا رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈرا کے جا رہا ہوں؟ سر آپ بے خوف لوگ ہیں، آپ نہیں ڈرے. انجینئر صاحب ڈر گئے اور انجینئر صاحب اہل بیت کے دفاع کے اوپر کھڑے ہو گئے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں، جب آپ کے بزرگ بابے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سا تیر چلا رہے ہوتے ہیں؟ ان کی تو آپ زبانیں، ان کو تو لگام نہیں آپ دیتے ہیں. جو ان کے جواب پہ آتا ہے جوتیاں آپ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے رونے پہ بندی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طرح تو نہ کریں نا، 2 نمبری والی معاملات تو نہ کریں. اچھا، اس کے بعد یہ 3 حدیثیں ہیں ترمذی میں 3712 3719 اور ابن ماجہ میں 119 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے علی کے علاوہ کوئی اور ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. اب اگر یہ ہم کسی عام بچے کو دکھائیں تو وہ تو یہی ہے کہ نبی علیہ السلام لیڈر تھے، تو مولا علی کو بھی ایک لیڈر ہونا چاہیے، پولیٹیکل لیڈر. نہیں، پولیٹیکل لیڈر ہونا چاہیے. میرا حدیث کرتاس کے اوپر لیکچر ہے 55B. میں نے اس میں بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سکسیسر سیدنا علی بن سکتے تھے اگر آپ کے رشتہ دار نہ ہوتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نبی تھے، خلیفۃ اللہ تھے، آپ بادشاہ نہیں تھے. بادشاہ جو ہے نا وہ مرتے مرتے اپنے بچوں کو بنا کے جاتے ہیں. مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرح تھے. نبی علیہ السلام ان کو حق پہ ہونے کے باوجود، اہل ہونے کے باوجود ان کو نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ امت کے لیے ایک غلط ٹریک سیٹ ہو جانا تھا، جس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے پہچانتا ہوں جب موت کے وقت ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، آؤ نبی علیہ السلام سے خلافت کے بارے میں کوئی بات کر لیتے ہیں. تو مولا علی نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کی اور آپ نے انکار کر دیا تو آپ کی امت ہمیں کبھی بھی بنو ہاشم کو خلافت میں شامل نہیں کرے گی. حضرت علی کو نبی علیہ السلام کا مزاج پتہ تھا. حدیث کرتاس میں 55B 3 گھنٹے کا دیکھ لیں. نبی علیہ السلام کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے. ہاں اگر حضرت علی حضور کے بچے نہ ہوتے، رشتہ دار نہ ہوتے، پھر معاملہ ڈیفرنٹ تھا. آمش کی تدلیس کو آپ نے مسئلہ نمبر 36 میں خطرہ ایمان بھی کہا. خطرہ ایمان وہاں پر ہوگا جہاں پہ کوئی ایمان کے خطرے والی بات ہوگی. صحیح ہے، لیکن کرائٹیریا تو یہ، ہاں کرائٹیریا یہی ہے. تو 3780 ترمذی میں آپ مطلب وہ جو اس کا جواب میرے بھائی میرا کلپ میں آ چکا ہے، انجینئر محمد علی مرزا سے اختلاف. نہیں تو وہ اسی بات پہ مطلب اب میں کیا نام لوں اس کا، آن لائن وہ چھوڑ دیں، اس کا نام نہ لیں میرے بھائی، اس کو کوئی نہیں جانتا. 300-400 بندے اس کی کلپ دیکھتے ہیں، اس میں سے بھی 350-400 جو ہیں وہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ وہ کوئی 1-2 بندے نا اس میں اضافہ کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. خیر ٹھیک ہے، میں ویسے بات کرتا ہوں کہ مطلب جو دعویٰ ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ البانی نے صاحب رحمہ اللہ نے اگر اس کو صحیح کہا ہے نا تو پھر آپ ترک رفع یدین کو بھی آپ کہیں کہ اہل علم میں سے 2 ائمہ، امام ترمذی اور امام البانی رحمہ اللہ، یہ اس کو ترک رفع یدین نہیں. امام البانی نے ترک رفع الیدین کو کہیں بھی نہیں کہا کہ ترک رفع یدین کرنا چاہیے. امام البانی ترک رفع یدین کی حدیث کو صحیح مانتے ہیں. وہ 2 طریقے مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو اپنی نماز کی کتاب لکھی ہے نا اس میں انہوں نے ابن مسعود والی روایت نہیں ڈالی ہے، کیونکہ وہ اس کو عامل نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ورنہ تو وہ ڈالتے ہیں نا کہ یہ 2 طریقے ہیں، اس کو انہوں نے تو اسی کو اڈاپٹ کیا. اچھا دوسری بات ہے کہ اس لیول کی نیٹی گٹیز میں نہ جائیں. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا 5B ریسرچ پیپر میں لکھا ہے 72 صحیح الاسناد حدیث، 72 کی نمبرنگ ہے. روایتیں کتنی ہیں؟ 200. یہ کتنی بھی ضعیف کر لینا 250 پھر بھی صحیح موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا مقصد نہیں پورا ہوگا. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم علم کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے پاس تاریخی روایتیں بے شمار تھیں جو ہم نہیں لکھ سکے اس میں. اس کے قریب قریب ہمیں ضعیف حدیثیں مل جاتی ہیں، ایسی حدیثیں جو کسی ائمہ کے نزدیک صحیح بھی ہوتی ہیں. ہم ان کو اس لیے کوٹ کر دیتے ہیں تاکہ
جو لوگ البانی صاحب کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، میں نے اس میں بھی بتایا تھا وہ اس کو مان لیں. پھر میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ کئی روایتیں جن کو شیخ زبیلی ضعیف صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو البانی ضعیف کہتے ہیں، پھر تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے. اس وقت اگر دنیا میں 2 گروہ بنائے جائیں، البانی صاحب کے فالوور زیادہ ہیں یا شیخ زبیر صاحب کے زیادہ ہیں، تو پھر تو میں کیا کروں؟ میں نے کیا کیا کہ میں نے سارا نالج ایک جگہ جمع کیا کہ جس کا مقدمہ، ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم سے ثابت ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی اگلے سٹیپ میں آنا چاہتا ہے، البانی پارٹی جو ہے وہ اپنی روایتیں لے کے سائڈ پہ ہو جائے اور بخاری مسلم میں اس کو بٹھا لے، بس کم اور حسینی ہو جائے بس. ہاں حسینی ہو جائے. اور جو شیخ زبیر پارٹی ہے وہ اپنی روایتیں لے کے سائڈ پہ آئے، بخاری مسلم میں سیٹ کر دے. ہم دونوں کے نالج کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. اور دیکھیں پھر اس میں ایمانداری دیکھیں، کسی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی روایت کو البانی نے صحیح کہا اور میں نے لکھا ہو قال شیخ زبیلی صحیح اسنادو صحیح. تو میں نے یہ تو بے ایمانی نہیں کی ہے نا. میں نے حاکم کا لکھا تو حاکم نے صحیح کہا ہوا، ٹھیک ہے نا جی. یہ اس نالج کی ایک جگہ جمع ہونے سے ان کو بڑی تکلیف ہے، کیونکہ اہل حدیث کی 90% اکثریت تو البانی کی تحکیم کو مانتی ہے. اور دوسرا ان سے پوچھے کہ ابن زیاد کے نتھروں میں اگر سانپ گھس گیا ہے، اس سے آپ کے ایمان کو کیسے خطرہ ہو گیا ہے؟ ابن زیاد تو اڑا پیو ہے اللہ تو بندے ہو، ٹھیک ہے نا جی. تو ابن زیاد کی آپ کو کیا مطلب اتنی ہمدردی آ گئی ہے؟ ابن زیاد تو ایک نوٹوریس پرسنالٹی ہے، اس میں کون سا ایمان کا خطرہ ہو گیا کہ وہ ابن زیاد کو صحابی ہے جس کو آپ ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کوئی ایمان والا خطرہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ، اس میں نے بتایا کون سی ضعیف احادیث جو کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف جن کے اوپر مواد آ رہا ہو. ابن زیاد تو اس سے بھی زیادہ کا مستحق تھا، بلکہ چھوڑ دیں، میں نے تو ایک لیکچر میں اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیو میں بھی کہا تھا اس پمفلٹ کے لکھنے سے پہلے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن میں نے کہا تھا اس سے زیادہ سخت روایت مسند الحاکم کی ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو، حجر اسود اور مقام کے درمیان وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، اہل بیت سے بغض ہو تو ہاں تو وہ دوزخ میں جائے گا. ایک شخص دوزخ میں جائے اہل بیت سے بغض رکھنے کی وجہ سے، یہ چھوٹی وعید ہے یا اس کے ناک میں نتھنے میں کوئی چیز گھسنا چھوٹی ہے؟ تو ریشو پروپورشن میں آپ دیکھیں نا، ہماری ڈاکٹرائن اور نیریٹو بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں اور یہ دیکھیں جو میرے خلاف کلپ بناتے ہیں، واللہ میں اپنے خلاف خود کے یہ کلپ بنا سکتا ہوں، یہ انہوں نے کوئی دریافتیں نہیں کی ہوئی ہیں، لیکن اس طرح کی کلپ بنا کے مجھے ان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے جواب آلریڈی مل رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب میں پھر جواب دیتا ہوں نا، پھر ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ یار ہم نے نہ ہی چھیڑا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں نہ چھیڑیں، پوری ڈاکٹرائن کو لے کے چلیں کہ اوورآل ہم مقدمہ کیا پیش کر رہے ہیں.